وسلم انما بعثت معلما. ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی حیا کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کے یہ کتنا شاد ہوتے ہیں. حضرات ذی وقار قائد کے اس علم و دانش سے معطر فضا میں تربیت حاصل کرنے والے میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج کی اس رونق محفل میں میں جس عظیم ہستی اعلیٰ صفات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ سورج کی طرح روشن اور دن کے اجالے کی طرح روشن، روشنی کے مینار کی طرح اور چاند کی چاندنی کی طرح ایک ذرہ کوئی بنیاد کو آفتاب بنانے کی بے پناہ کوشش کرنے والا، جس کے متعلق میں اپنے جذبات کا اظہار اس انداز سے کرتا ہوں کہ میرا حقیقی والد مجھے آسمان سے زمین پر لانے کا ذریعہ اور سبب بنا، جبکہ میرے استاد نے مجھے زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. تو پھر میں اس استاد کی عظمت کا اظہار شاعر کی زبان سے کرنا چاہتا ہوں، صفات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. انسان کے اس دنیا میں محبت کرنے والے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں. جب انسان ان رشتوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ سارے یہ دونوں رشتے حسد کی آگ میں جلنے کی بجائے محبت اور پیار کے جذبات کے ساتھ انسان کو مزید ترقی کی دعائیں دیتے نظر آتے ہیں. ان میں سے پہلا رشتہ والد کا رشتہ ہوتا ہے اور دوسرا رشتہ استاد کا رشتہ ہوتا ہے. تو پھر میں شاعر کی زبان میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ بحر تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے. یہ بحر تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے. میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنے کا درس دیتا ہوں. حضرات ذی وقار میرے شعور کی آوازوں نے میرے دل اور دماغ کے دروازوں پر دستک دینی شروع کر دی کہ میں استاد کی عظمت کو قرآن کے اوراق میں تلاش کرنے کی کوشش کروں. حضرات ذی وقار اسی تلاش و سیاح کے اندر جب میری نظر قرآن مقدس کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 31 پر پڑتی ہے تو میں دیکھتا ہوں مالک کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک توحفے کا تذکرہ کیا جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو مردہ دفن کرنے کا طریقہ سکھایا تھا. مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک تحفہ ہو کر کے جو انسان کو دفن کرنے کا علم سکھاتا ہے اللہ کو اتنا پسند آیا. مالک کائنات نے قرآن کی آیات بنا کر کے قیامت کی دیواروں پر آنے والے مومنین کی زبانوں پر جاری و ساری کر دیا. تو ایک انسان ہو کر کے جو انسانیت کو جینے کا درس دیتا ہے، جو انسانیت کو جینے کا سبق دیتا ہے، یقیناً رب کی جنت کا مہمان ہی ہو سکتا ہے. اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں. سنا ہے اس کو سخن کے اصول آتے ہیں، سنا ہے اس کو سخن کے اصول آتے ہیں، کرے کرام تو باتوں سے پھول آتے ہیں. سنا ہے اس کے پڑھانے میں ہے مٹھاس ایسی کہ بخار بھی ہو تو قطرے سکور آتے ہیں. آپ